اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار کی حمد و ثنا ہے، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں درود و سلام، اور محترم ناظرین آپ کی خدمت میں ہدیہ آداب و سلام۔ پروگرام حدیث شناسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا اور بالکل واضح ہے کہ دین مقدس اسلام کے معارف کی تعلیمات اور جو نسخہ کیمیا نبی گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ نوع بشر کے لیے لے کر آئے، اس کا جو بنیادی سورس ہے وہ قرآن کریم کے بعد سنت ہے۔ سنت البتہ سنت معصوم پیغمبر اسلام اور آپ کی اطرت طاہرہ کی سنت۔ اس سنت میں جو ایک اخص سنت کا حصہ ہے، خاص حصہ ہے، وہ ہے قول معصوم نبی گرامی اسلام اور آپ کی اطرت طاہرہ کے اقوال۔ یہ وہ بنیادی سورس ہیں جو کہ جن سے ہم دین کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے لیے زندگی کا لائحہ عمل مرتب کر سکتے ہیں۔ البتہ تاریخی اعتبار سے بہت ساری مشکلات و مسائل کا سامنا رہا ہے۔ اس اعتبار سے خود حدیث جو کہ بنیادی سورس ہے، اس میں بھی بہت سارے مسائل مشکلات کی باعث احادیث کا وہ ذخیرہ جو واقعاً قابل اعتماد ہو، اس میں بعض دقتیں رہی ہیں۔ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے علماء و محدثین کی تفسیر کے مطابق اور ان کی تحقیق کے مطابق جو مجموعی طور پہ احادیث کی اقسام بنتی ہیں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک راوی اور راویوں کی خصوصیات کے اعتبار سے، یہ 4 طرح کی اقسام ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ حدیث صحیح ہے، یعنی راوی اپنی صفات کے اعتبار سے تمام تر راوی جو ہیں وہ اس کسی روایت میں جو موجود ہیں ان تمام صفات کے حامل ہیں جو کہ حدیث کی ایتھینٹسٹی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لہذا اس حدیث کو ہم حدیث صحیح کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ جو ہے حدیث موثق کا ہے کہ کہیں بعض صفات میں، لیکن یہ ہے کہ قابل اعتبار ہیں راوی سارے کے سارے، تو حدیث موثق قرار پائے گی۔ حدیث حسن ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد پھر حدیث ضعیف ہے۔ پہلی 3 حدیثیں جو ہیں وہ قابل اعتبار ہیں، اور چوتھی طرح کی حدیث جو ہے وہ بہرحال ضعیف ہے، اور نارملی محققین جو ہیں وہ اس پہ اعتبار نہیں کرتے، الا یہ کہ کچھ قرائن اور کچھ چیزیں اس کے ساتھ مل جائیں تو شاید اس کا ضعف جو ہے وہ قابل تلافی ہو۔ بہرحال یہ فنی اور ٹیکنیکل مباحث ہیں جو کہ محدثین اور محققین کا کام ہے۔ تو یہ راویوں کے اعتبار سے 4 طرح کی حدیث کی قسمیں ہو گئیں۔ سلسلہ سند کے اعتبار سے 2 طرح کی حدیثیں ہیں، مسند اور مرسل۔ مسند یہ ہے کہ تمام تر راوی جو ہیں روایت کے موجود ہیں، کہیں سلسلہ منقطع نہیں ہے، جو لنک ہے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ بالکل برقرار ہے۔ لیکن مرسل وہ حدیث ہے جہاں ایک یا ایک سے زیادہ راوی جو ہیں وہ درمیان میں نہ ہوں، تو ایسی حدیث کو مرسل کہا جاتا ہے۔ مسند و مرسل پہ کس طرح اعتبار کرنا چاہیے، بہرحال یہ پھر فنی مباحث ہیں۔ آیا مرسل حدیثیں بھی قابل اعتبار ہیں؟ بہرحال بعض قرائن اور بعض دیگر اصولوں کی روشنی میں بعض محققین کے ہاں مرسل بھی قابل اعتبار ہو سکتی ہے۔ پھر از جہت متن ہے کہ خود جو کانٹیکسٹ ہے، جو کانٹینٹس ہیں جو حدیث کے،
جو حدیث کے الفاظ ہیں، جو حدیث کے جملے ہیں، یہ جو متن ہے حدیث کا، اس اعتبار سے ممکن ہے یہ متن محکم ہو، ممکن ہے متشابہ ہو۔ محکم یعنی اس کا سارا کانٹیکسٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، الفاظ کلیئر ہیں، معانی کلیئر ہیں، مطالب کلیئر ہیں۔ لیکن متشابہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں مختلف احتمالات دیے جا سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور معانی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے حدیث کی اقسام ہیں۔ آیا حدیث کی ان ساری اقسام کو سمجھنا آسان کام ہے؟ ظاہر ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے، خاص شرائط ہیں حدیث اور نصوص کو سمجھنے کے۔ تقریباً علماء نے 10 ایک شرائط جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ ان 10 شرائط کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کوئی محقق حدیث کو یا حدیث کے متن کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ میں مختصراً اختصار کے ساتھ ان پوائنٹس کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پہلی بات، کسی بھی حدیث کو سمجھنے کے لیے شارع مقدس کے زمانے کا جو عرف ہے اس پہ توجہ بہت ضروری ہے، اور جو لغت، جو مفردات، جو الفاظ شارع مقدس کے زمانے میں استعمال ہوئے ہیں ان کا عرفی معنی لوگ کیا مراد لیتے تھے۔ لہٰذا خود ظاہر ہے کہ شارع مقدس جو بھی معصوم ہیں انہوں نے جو مطلب بیان فرمایا ہے اس کی جہتیں بھی جہت کیا کہتے ہیں وجیت حدیث کے حوالے سے ہم 2-3 باتیں 3 پوائنٹس پہلے بحث کر چکے ہیں۔ بے الفاظ دیگر، بے الفاظ سادہ یہ ہے کہ خود حدیث کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کا عرف ضروری ہے، اس لیے کہ شارع مقدس نے ظاہر ہے کہ ان عرفی مسائل کو بھی مد نظر رکھا ہے، انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے، ان کی رہنمائی کرتے ہوئے اس زمانے کے عرف کے تقاضوں کو، جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ زمان و مکان جو ہیں وہ بہرحال بہت ہی تاثیر کنندہ ہیں کسی مطلب کو سمجھنے کے لیے، اور مطلب ہے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بحیثیت ایک رکن اس عرف کے ہونے کے، البتہ بطور ہادی ہونے کے جو ہے وہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہے اس زمانے کے عرف کو توجہ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو معصوم نے بیان فرمایا ہے آیا اس کا اطلاق اس عرف سے بالاخص ہے یا یہ ایک عمومیت رکھتا ہے تا قیام قیامت، ایک کلی اصول ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا اصول جو ہے کہ حدیث کو سمجھنے کا وہ ہے روایات کے مجموعی مطالب پر، مجموعاً علی المجموع جو ہے وہ روایات کس مطلب کی طرف، البتہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ موضوعات کے اعتبار سے دیکھیں کہ کسی ایک موضوع پر ایک مجموعی طور پہ ایک مطلب جو ہے وہ روایات نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اس کو ہم قرآن کریم کتاب حکیم سے بھی ایک بات سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ کسی ایک آیت سے عقیدہ جو ہے وہ ہم نہیں بنا سکتے، دیکھنا پڑے گا کہ اس موضوع پر قرآن کریم نے کیا اور بحث بھی فرمائی ہے، کچھ اور زاویے بھی بیان فرمائے ہیں، آیا اور مطالب بھی بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا کسی ایک ٹاپک پر بارگاہ قرآن میں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم نے کون سی جہتیں بحث کی ہیں، کون سے نکات کو بحث فرمایا ہے، کون سے مطالب اور کن کن زاویوں کو بحث فرمایا ہے۔ اسی طرح بعینہ ہی جب ہم روایات کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کسی ایک موضوع پر معصومین علیہم السلام نے کن کن زاویوں سے بحث کی ہے، کس سطح کی بحث کی ہے، اور کون سے نکات مورد بحث ہیں، آیا ان نکات کا تعلق جو ہے وہ کسی خاص عرف سے ہے، آیا ان نکات کا تعلق جو ہے وہ عمومیت سے ہے۔ مجموعی طور پر روایات اس ایک ٹاپک پہ بہرحال کیا رہنمائی فرماتی ہیں، ایک کلی نظر ہونا بھی ضروری ہے۔ میں عرض کروں کہ بنیادی طور پر فہم روایت کوئی اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے، در حقیقت جو دین فہمی ہے
دین کا جو حقیقی تصور ہے، دین کا جو حقیقی کانسیپٹ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو بیان کرنا ہے، یہ درمیان میں بہت ساری باتیں ہیں اس کہ انسان سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دین کو سمجھے درست، یعنی روایت کو سمجھے، درست سمجھے، درست سمجھنے کے لیے یہ سارے نکات ہیں۔ جب درست سمجھ لے تو پھر درست اس کی انٹرپریٹیشن ضروری ہے، اس کی صحیح رائٹ ڈائریکشن، جو درست اس کی ڈائریکشن ہے، اس ڈائریکشن میں اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ، تاکہ لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ دین انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے اور انسانوں کی مشکلات کو کشا کرنے کے لیے آیا ہے، مشکلات کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے۔ دین جو ہے وہ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، پروردگار نے بھیجا ہے۔ لہٰذا جب یہ بنیادی اغراض و مقاصد ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم روایت کی کج فہمی کی بنیاد پر، دین کے کسی ایک مطلب کو درست نہ سمجھنے کی بنیاد پر اس کی ترجمانی ایسی کریں کہ جو کہ انسانوں کے لیے مشکلات کو حل کرنے کی بجائے ان کے لیے مزید مشکلات جو ہیں پیدا کر دیں۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ فہم نصوص میں اجتہاد ضروری ہے۔ یہ اس اجتہاد کے حوالے سے بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے۔ فہم نصوص، جو روایات آئی ہیں ان میں یہ بہرحال اجتہاد کیا جائے کہ یہ نص جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں رہنمائی کر رہی ہے۔ اس کے لیے بہرحال کچھ مطالب میں یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ جب ہم اجتہاد کی بات کرتے ہیں فہم نصوص کے حوالے سے، تو اس میں کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں جو کہ نصوص کو سمجھنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ان موانع کی ابھی بات کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ممکن ہے مانع ہو جائیں نصوص کو سمجھنے میں۔ لہذا ضرورت ہے کہ انسان اجتہاد بمعنی اصطلاحی بھی اجتہاد کرے اور بمعنی لغوی بھی اجتہاد کرے، یعنی پوری کوشش کرے کہ نصوص کو، روایات کو درست جو ہے اس کا تصور جو شارع مقدس نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں کہ اسی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ چوتھا نقطہ جو ہے وہ فہم حدیث کے حوالے سے جو بنیادی شرائط ہیں ان میں وہی کیا ہے، شریعت کے بنیادی اہداف اور جو مسلم اصول ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ روایت ایک جزوی مطلب کے بارے میں آئی ہے اور اس پہ ہم نے اس کو صحیح نہ سمجھنے کے نتیجے میں ممکن ہے وہ کسی دین کے بنیادی اصول سے ٹکراتی ہو، دین کے بنیادی اور مسلم عقیدے سے ٹکراتی ہو۔ لہذا دین کے بنیادی مسلم جو طے شدہ اہداف جو انسان کی روح کو بالکل نابود کر دیتے ہیں، انسان کی حقیقت کو اس سے دور کر دیتے ہیں، حب دنیا ہے مثلا فرض کریں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ اس میں اور بہت سے ہوا پرستی ہے، ضد ہے، اصلاً کینہ ہے انسان کے اندر۔ اگر ان خصوصیات کے ساتھ جائے گا کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے تو حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں ممکن ہے لفظ سمجھ میں آ جائیں، لیکن حدیث کی نورانیت جو انسان کو رہنمائی کرتی ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت کی نورانیت عطا کرتی ہے، وہ میسر نہیں آئے گی۔ لہذا نبی اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مثلاً ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا اہلک العجلہ ولو ان الناس ثبتوا لم یہلک احد۔ بہرحال اگر انسان جو ہے عجلت سے کام نہ لیتے تو جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوتے۔ مقصد یہ ہے کہ فرض کریں یہی ایک خصوصیت جو ہے وہ انسان کو جلدی سے کوئی چیز مل جائے نہیں، صبر کے ساتھ تھوڑا سا ایک زاویہ دیکھیں، دوسرا زاویہ دیکھیں، ادھر سے دیکھیں، کسی اور کا قول دیکھیں، کوئی اور روایت دیکھیں، کوئی اور قرینہ دیکھیں، دیکھنے کے بعد پھر دیکھیں کہ آیا یہ روایت جو ہے کس طرح انسان کی رہنمائی۔ ادھر فرض کریں کسی نے روایت پڑھی، ادھر ایک مطلب نکالا اور اس کے بعد بغیر کسی اور تشریح اور صبر کے جو ہے وہ فوراً اس کے اوپر نتیجہ نکالا۔ بہرحال یہ میں عرض کروں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ پھر پلٹتی ہے اس بات کی طرف کہ اہل تحقیق کے لیے یہ بنیادی سخت ترین شرائط ہے
تاکہ وہ ان شرائط کی روشنی میں انسانوں کو بیان کریں کہ یہ اہل بیت کی روایات کس طرح انسان کی مدد کرتی ہیں، انسان کو کس طرح نورانیت عطا کرتی ہیں۔ ورنہ عام انسان تو بندگان خدا جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنی فہم کے مطابق جو ہے بارگاہ ربوبیت میں مسئول و ذمہ دار ہے۔ ہوا پرستی جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ روایات میں کج فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی ہوائے نفس انسان کی اس کو مبتلا کر دیتی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جگہ پہ فرمایا انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع، تمام تر فتنوں کا آغاز جو ہے وہ ہوائے نفس ہے، کہ جن انسان جو ہے ہمیشہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ جو اندر انسان کی خواہشات ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ یہ ساری یہ دنیا اور حب دنیا پہ مبنی ہوتی ہیں، ان کی بیس جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت پہ جو خواہشات ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ اس سے فتنے جنم لیتے ہیں، اس سے کوئی محبتیں جنم نہیں لیتی، اس سے کوئی انسانی سوسائٹی میں کوئی امن و امان جنم نہیں لیتا۔ انسان کی جو ذاتی خواہشات ہیں، جن کی بیس، جن کی بنیاد حب دنیا ہے، اللہ اکبر، خدا معاف کرے۔ لہذا ان خواہشات کے حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے تاریک، اپنے مجہول، غیر علمی نظریات کو روایات اور احادیث کا سہارا لے کر بس مہر ثبت کرتا ہے، یہ دیکھو جی فلاں جگہ پہ لکھا ہے لہذا یہ ہماری بات ٹھیک ہے۔ نہیں، اگر روایت سے، حدیث سے، دین سے، قرآن سے، اہل بیت علیہم السلام سے استفادہ کرنا ہے، ذہن خالی لے کر جاؤ، دامن خالی لے کر جائیں اور جا کے کہیں مولا ہمیں کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دین کی بارگاہ میں اس طرح جانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ پہلے ہم ایک دین بنا لیں، خواہشات کا ایک منبع ہو، ایک ہم نے بنا ہو تانا بانا ایک سارا سلسلہ، اور اس کے بعد ہمیں کہیں کوئی دو لفظ اگر نظر آ جائیں نہج البلاغہ میں یا کسی معصوم کے کہیں اور کسی کلام میں، تو ہم کہیں کہ نہ ہو بالکل یہ بہترین بات ہو گئی، یہ وہی بات ہے جو ہم نے کہی تھی۔ نہیں، بات وہی ہو جو اہل بیت نے کہی ہے، بات وہی ہو جو اہل بیت کے خالق اور پروردگار نے کہی ہے، نہ یہ کہ ہاں یہ بات وہی تھی جو ہم نے کہی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بالکل یہ مشکل اس وقت اسلامی معاشروں میں بہت بڑی مشکل کا باعث ہے۔ لہٰذا یہ جو خواہشات کی بنیاد پر اپنی پسندیدہ بات کے بارے میں اگر کوئی چیز مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں حق یہی ہے جو ہماری پسندیدہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ روایات کے درست فہم کے حوالے سے یہ نقطہ جو ہے، یہ خواہشات نفسانی کا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ حدیث کو درست جو ہے نہیں سمجھ سکتا۔ خوب، اسی طرح تعصب ہے۔ تعصب بھی مانا کہ انسان اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ استبداد ہوتا ہے، ضد پیدا ہوتی ہے، انسان ڈٹ جاتا ہے اپنی رائے پہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استبد برائے ہی ہلاک، اگر کوئی شخص اپنی رائے پہ ڈٹ گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان حدیث کو سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کل حقیقت جو ہے حدیث کی وہ میں نے سمجھ لی ہے، اور ایک عرصہ اس پہ عمل کرتا ہے فرض کریں، اس کے بعد اس کو اس کے برخلاف کچھ قرائن، کچھ دلائل، کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ جو پہلے میں نے عقیدہ بنایا تھا بس وہی درست ہے۔ یہ ضد ہے، یہ تعصب ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رکاوٹ ہے۔ نہیں، دیکھیں کہ اگر آپ کو اپنی ہی بات کے برخلاف اگر کوئی دلائل مل گئے ہیں تو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اس بات پہ ڈٹ نہ جائے کہ حقیقت حدیث وہی ہے جو مجھے سمجھ میں، ساری حقیقت وہی ہے جو میں نے مجھے سمجھ میں آ گئی ہے۔ نہیں، ساری حقیقت تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں پہ نازل فرمائی ہے جن کو سارے حقائق کا خزینہ قرار دیا ہے، وہ معصوم ہیں، وہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ باقی انسان جو ہے ظاہر ہے کہ اس طرح کا کامل ظرف نہیں ہے حدیث کا، لہذا اگر کہیں آپ نے حدیث کی بارگاہ میں گئے، اس سے کچھ حقائق سمجھ میں آئے،
تو انسان یہ تصور نہ کرے کہ ساری حقیقت وہی ہے جو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، نہیں۔ یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس روایت سے کسی اور کو کچھ اور مطلب سمجھ میں آیا ہے، تو ہم اس لیے کہ کسی اور کو سمجھ میں آیا قبول نہیں کرتے، چونکہ کسی اور نے یہ بات کہی ہے ہم اس کو مسترد کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، مردود سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا یہ اس تعصب کی بھی وجہ وہی بنیادی طور پہ باطنی مشکل ہے کہ انسان کا باطن جو ہے وہ چونکہ نورانی نہیں ہے، وہ پھنسا ہوا ہے انہی اخلاقی بیماریوں اور انہی روحانی بیماریوں کے اندر، نتیجتاً قرآن اور حدیث کی جو حقیقت ہے، اس نورانیت ہے، اس کو سمجھنے سے انسان جو ہے وہ تعصب کی بنیاد پہ، ضد کی بنیاد پہ، تکبر کی بنیاد پہ جو ہے وہ حب دنیا کی بنیاد پہ قبول نہیں کرتا، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ یقیناً روایت فہمی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ انسان کا تعصب ہے، ہوائے نفس بھی ہے اور تعصب بھی ہے۔ ایک اور نقطہ جو بعض محققین نے بیان فرمایا ہے اور بڑا بنیادی اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ غیر اسلامی جو سوسائٹیز ہیں، جن کو اصطلاحاً غیر اسلامی کہا جاتا ہے، ایسے ممالک یا ایسی سوسائٹیز یا ایسے خطے جہاں پہ مسلمان نہیں رہتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے رسوم ہیں، آداب پائے جاتے ہیں، اور وہ آداب و رسوم ضروری نہیں کہ دین کے مخالف ہی ہوں، دین سے کنٹراڈکٹ کرتے ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ میرا مطلب ہے اچھے آداب ہوں، اچھے رسوم ہوں، اچھی ویلیوز ہوں، یعنی پازیٹیو ویلیوز ہوں۔ البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو آداب و رسوم ہیں دین ان کی اجازت دیتا ہے، اس زاویے سے نہیں۔ یہ زاویہ درست نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں دین نے چھٹی دے دی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ سب نہیں۔ دین یہ کہتا ہے کہ اگر بعض معاشروں میں سنن و آداب ہیں، اور میرا مطلب ہے اچھے آداب ہیں، ظاہراً کوئی کسی بنیادی دینی عقیدے سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، ان کو پازیٹیو ویلیوز کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ البتہ حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہار کی جلد نمبر 93 صفحہ 30 پر ہے، ان اللہ یحب ان یؤخذ برخصہ کما یحب ان یؤخذ بعزائمہ۔ پروردگار چاہتا ہے کہ جو رخصتیں ہیں، جو چھٹی دی ہے، کہیں اغماض نظر کیا ہے، دین نے، شریعت نے کہا ہے بعض چیزوں میں رخصت دی ہے، تو یہ جو رخصتیں دی ہیں انسان ہے ان سے استفادہ کرے۔ بعین ہی پروردگار چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عزائم ہیں، جو تکالیف ہیں، جن تکالیف کو کہیں واجب قرار دیا ہے، کہیں حرام قرار دیا، ان تکالیف کی حدود کو انسان پائمال نہ کریں۔ حدود الہیہ کو پائمال کرنا ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے دینی اعتبار سے۔ بعین ہی دین چاہتا ہے کہ جو رخصتیں دی ہیں، جو میرا مطلب جہاں اغماض نظر کیا ہے، جہاں دین نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات تمہارے اپنے ذوق پر ہے، تمہارے اپنے چوائس پر ہے، تمہارے اپنے انتخاب پر ہے، تو انسان استفادہ کر سکتا ہے ان رخصتوں سے، ان چیزوں سے جہاں پہ دین نے انسان کو صاحب اختیار قرار دیا ہے۔ لیکن تکالیف کا معنی یہ ہے کہ حدود قائم ہیں۔ تکالیف الہیہ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل یہ باؤنڈریز بنا دی گئی ہیں، ان باؤنڈریز کو کوئی نہیں پھلانگ سکتا۔ اسباب مثال نماز کی باؤنڈریز ہیں، صبح کی 2 رکعت پڑھنی ہے، بس 2 ہی پڑھنی ہے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے یا کم نہیں پڑھ سکتے، یا مثلا ہر رکعت میں فرض کریں 1 رکوع کرنا ہے، آپ اس سے زیادہ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ یہ باؤنڈریز ہیں، یہ حدود الہی ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حدود و دیات ہیں، باقی بہت سارے موضوعات میں دین نے، شریعت نے حدود قائم کر دی ہیں۔ تکالیف کا معنی یہ ہے کہ یہ باؤنڈریز قائم ہو گئی ہیں، اس میں کسی کو کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے موضوعات ایسے ہیں، فرض کریں مباح کا موضوع ایسا ہے جہاں پہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جہاں پہ شریعت مقدسہ اسلام نے انسان کو چوائس، حق کے انتخاب دیا ہے کہ انسان کر لے۔
اگرچہ کہیں ساتھ انسینٹیوز بھی دیے ہیں کہ اگر یوں کرے گا تو بہتر ہے، یوں کرے گا تو بہت بہتر ہے، مستحب ایسا ہی ہے، کرے گا تو ثواب ہے۔ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے بالآخر بہتر یہی ہے کہ اس عمل کو انجام دے، اور یا بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو مطلب ان شرائط کے ساتھ انجام دے۔ رخصتیں ہیں، انسان استفادہ کر سکتا ہے، لیکن جہاں معاملہ تکالیف کا ہے تو ان تکالیف شرعی کو انسان جو ہے اس کے اوپر حکم یہ ہے کہ ان کو پائمال نہ کرے۔ خوب بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ بعض غیر دینی معاشروں میں بعض رسوم اور آداب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جاتا ہے جا کے احادیث سے جا کے تو ان کو میرا مطلب ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ احادیث سے اس خلا کو پورا کیا جائے کہ ہاں یہ بات جو ہے نا یہ کسی نہ کسی طرح حدیث سے اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ روش جو ہے وہ بہرحال یہ فنی مطالب ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ میں نے عرض کیا بنیادی طور پہ خود انسان کی طبیعت اور روحانی تربیت پر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین فہمی کے حوالے سے انسان کا باطن جتنا پاک ہو اتنا دین کی نورانیت واضح ہوتی ہے۔ ایسے ہی دین سمجھ میں نہیں آتا، یہ اس کے لیے دین ظاہر ہے کہ اللہ کا نور ہے، دین کی تعلیمات بھی نورانی ہیں۔ یہ دین انسان کو نور کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے تاکہ انسان یہ جو دنیا ہے یہ غفلتوں سے بھری ہوئی دنیا، گناہوں کے ساتھ ہم نے اپنی دنیا کو کہیں تاریک بنا دیا ہے، تو ان تاریکیوں سے نکلنے کے لیے دین کی نورانیت سے استفادہ کرنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان کوشش کرے کہ اندر کی تاریکیاں دور ہو جائیں، اندر کی غفلتیں مٹ جائیں، اندر جو ہے وہ اطاعت الہی کا نور جو ہے وہ انسان کے وجود میں آ جائے۔ اطاعت کا نور آ جائے تو سارے مسائل حل ہیں، پھر انسان ڈائیورٹ نہیں ہوتا، انسان جو ہے وہ انحراف کا شکار نہیں ہوتا، انسان کجی کے معاملات میں نہیں جاتا۔ خوب اس کے لیے یہ جو مختلف تمدنوں اور کلچرز کی بات ہوئی ہے، مختلف سویلائزیشنز کی، لہذا جب آپ روایات کے حوالے سے کسی غیر اسلامی تمدن میں انسانوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے غیر اسلامی ہوں یا خود اسلامی بھی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ مطلب احادیث کی رہنمائی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کلچرز، سویلائزیشنز، آداب و رسوم انسانوں کے مختلف ہیں، ہر کلچر میں مختلف دیگر رسومات ہیں، دوسرے تمدن اور دوسرے خطے کے لوگوں کے جو سسٹم ہے، جو ثقافتی نظام ہے اس کے اعتبار سے، لہذا ضرورت ہے کہ اگر آپ رہنمائی کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان تمدنوں کا گہرا مطالعہ کیا جائے، ان ثقافتوں کو گہری نظر سے دیکھا جائے، ان انسانوں کے رسم و رواج کو اور ان کی کیا کہتے ہیں لائکس اینڈ ڈس لائکس جس کو کہتے ہیں، پسند ناپسند کو دیکھا جائے کہ کہاں پہ کیسے کس انداز سے رہنمائی ہو سکتی ہے، اگر کہیں پازیٹیو چیزیں ہیں تو ان کو کس انداز سے انسانوں کو اس میں کوئی نقطہ ایسا دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا خود تمدنوں کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کو ہم لا کے اس انداز سے کریں، وہ کیا کہتے ہیں اسلامک سوشلزم کا ایک دفعہ ایک نعرہ جو ہے بلند کیا گیا، نہیں، اسلام خود سے اتنا کامل پاک ہے کہ اس کو سوشلزم کے ساتھ وہ بالکل ٹاکی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ ہی ایک چشمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی دوسرے نظریے اور کسی بھی دوسرے مکتب اور کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا۔ اسلام خود سے کامل ترین انسانوں کی رہنمائی کا نظام جو ہے اسلام کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا روایت فہمی کے حوالے سے ممکن ہے کہ مختلف تمدنوں اور سماج اور کیا کہتے ہیں سویلائزیشنز اور مختلف کلچرز کے آداب و رسوم جو ہیں وہ اس حوالے سے کہیں ممکن ہے کہ ہم اس خلا کو روایت سے پورا کریں، بہرحال اس کی مثالیں وغیرہ بھی اور اس مطلب کو مزید بھی انشاءاللہ آئندہ مباحث میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بہرحال خلاصہ کرتے ہیں چونکہ وقت کے دامن میں اب مزید گنجائش نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ روایات اور احادیث جو کہ
دین مقدس اسلام کے سمجھنے اور انسانوں کی رہنمائی کا ایک بہت بڑا بنیادی سورس ہے. البتہ قرآن کریم پہلا سورس ہے اور دوسرا سورس جو ہے وہ احادیث ہیں، روایات ہیں. ان روایات کے حوالے سے عرض کیا کہ یہ بنیادی طور پہ یہ بات ظاہر ہے کہ اہل فن سے مربوط ہے، اور یہ جو سلسلہ ہم نے آپ کی خدمت میں شروع کیا ہوا ہے کہ بنیادی ایک اجمالی آشنائی کے لیے ہے، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ کام اتنا سادہ نہیں ہے کہ جیسے شاید عام تصور یہ ہے کہ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، آپ گئے جا کے کسی کتاب سے آپ نے ایک دو باتیں پڑھ لی اور بس آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. نہیں، اہل بیت علیہم السلام نے جو رہنمائی کی ہے قرآن کریم کی ایک پہلا مرحلہ وہی ہے جو ہم الفاظ اور معانی کو سمجھتے ہیں، بارگاہ قرآن میں جاتے ہیں، اسی طرح فرض کریں بارگاہ روایات میں جاتے ہیں، تو پہلا مرحلہ وہی ہے. لیکن باریکیوں، دقتوں، ظرافتوں کو اور اس کے بواطن کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ باطن میں غوطہ زنی ضروری ہے. سمندر کے جب باطن میں اترنے کے لیے اس کے لیے علیحدہ سے مشق ضروری ہے، اس کے لیے علیحدہ سے تمرین ضروری ہے. اور روایات کے سمندر میں اترنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ اتنا سادہ کام نہیں ہے، اتنی تھوڑی روایات بھی نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ زندگی کے ٹاپکس اس قدر زیادہ ہیں، ڈائیورسٹی اس قدر زیادہ ہے، اس قدر تنوع ہے، اس قدر تنوع کے ساتھ ساتھ اس قدر وافر موضوعات ہیں کہ انسان لہٰذا ان تمام تر زندگی کے موضوعات اور پہلوؤں پہ قرآن کریم نے بھی اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات نے بھی رہنمائی فرمائی ہے. لہٰذا یہ اجمالی تعارف ہے جو ہم اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ بہت ساری فنی مباحث، بہت سارے ٹیکنیکل باتیں ایسی ہیں جو کہ اہل فن کا کام ہے، وہ ماہرین کا کام ہے، ایکسپرٹس کا کام ہے، وہ جائیں جا کے اس بات کو دیکھیں کہ کس انداز سے اس کی حلاجی کرنی ہے، کس انداز سے اس سے نتیجہ نکالنا ہے، کس انداز سے اجتہاد کرنا ہے، استنباط کرنا ہے، تاکہ وہ جو حقیقی نورانیت بیان کی گئی ہے اس سے انسان جو ہے وہ ہم اپنے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا سامان جو ہے وہ لے سکیں، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اپنی زندگی میں نورانیت لا سکیں، اور اپنی آخرت کو بھی انشاءاللہ نورانیت کا سے معمور کر سکیں انشاءاللہ. اور یہ بغیر توفیق الہی کے، اللہ تعالیٰ کی تائید کے، اور یہ اسی وقت چیزیں آتی ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ جب انسان کے وجود میں اطاعت الہی کا نور اجاگر ہو جائے، جب انسان کے وجود میں یہ روح جو ہے پروردگار کی اطاعت پہ کامل آمادہ ہو جائے. سبحان اللہ، اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کے کون سی مثال ہو سکتی ہے. سرکار دو عالم نے جس انداز سے اس زندگی میں اللہ کی اطاعت کی، جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے اطاعت کی، یہ نور واقعی نور اطاعت انہی ہستیوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی زندگی میں نور اطاعت الہی کا رول کیا ہے، کردار کیا ہے. لہذا آج کی سوسائٹی اور آج کے معاشرے میں بھی خصوصاً ہم لوگ جس زمانے اور حالات میں رہ رہے ہیں، پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہماری تائید فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم حقیقتاً اس کے مطیع قرار پائیں، اس معبود کو واقعاً اپنا حقیقی معبود تصور کریں، اور اس کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ اپنی ذات ہی سے ہمیں توفیق دے، طاقت دے، تاکہ ہم اس کے خالص اور مخلص بندے بن سکیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ پروردگار اسلام کو، امت مسلمہ کو سرفراز و سربلند فرمائے، دنیا سے ظلم و کفر و نفاق کو نابود فرمائے، ہماری دنیا و آخرت کو سعادتوں سے اور نور اطاعت سے معمور فرمائے، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. پروردگار، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی بتوفیق الہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.